نصیحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: مذاق ضرور کرو مگر اتنا یاد رکھو، مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ روٹھنے والے کو اتنا روٹھنا چاہیے ہے کہ منانے والا ہی روٹھ جائے۔ لوگوں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ کسی کی خاموشی کو تکبر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے جنگ کرنے میں مصروف ہو۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ جب انسان پر آفات اور مصائب آتے ہیں تو اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو امتحان تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو تم کو اللہ تعالیٰ سے مزید قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں، چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ پانچ چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو: محفل میں، زبان کی، بازار میں، آنکھ کی، نماز میں، دل کی، دسترخوان پر، پیٹ کی، نگاہ میں، حیا کی۔ کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہو تو آپ کو اور عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو
اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔